बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। जी नाजरीन, आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया प्रोग्राम जो होगा फ़न से भरपूर, तफरी और तंज़ो-मिज़ा होगा इसका लाजमी जुज़। तो क्यों ना आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाना, प्रोग्राम का नाम आपको बताते चलें कि इसका नाम है बाबा खबरी एट A1। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से हम बात करते चलें। जिस तरह से आप देख रहे हैं बाबा खबरी मेरे साथ मौजूद हैं। देखने में तो ये बहुत ही सीधे सादे मासूम और पेंडू से दिखाई देते हैं, मगर इनके पास होती है दुनिया जहां की हर खबर। इसी वाले से हम आपको दोबारा से आएंगे, बाबा खबरी आपको देंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर। लेकिन इससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बाबा खबरी मौजूद है। मज़े मज़े की चटपटी बातें करेंगे हम इनके साथ। वैसे बाबा खबरी जी, अगर हम बात करें, आजकल तो सारी दुनिया में कोरोना चल रहा है, कोरोना के अलावा तो कुछ है ही नहीं किसी के पास, हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोरोना के साथ साथ सियासत भी गर्म है। अरे याद आया बाबा जी, ये शुगर स्कैंडल और उसमें जहांगीर तरीन का मुलव्विस होना, क्या कहानी है आपके पास इसकी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, सबको बाबा खबरी का सलाम एट A1 TV पे। सुमेरा जी, आपको भी सलाम है। तो आपने जो हमें कह दिया है कि बाबा जी पेंडू नज़र आते हैं, सादा नज़र आते हैं, मासूम नज़र आते हैं, वो तो मैं सारा कुछ हूँ। लेकिन जो दुनिया जहाँ की जो खबरें हैं ना, वो ज़ाहिर है फिर बाबा खबरी का तजर्बा जो है वो ऐसे ही नहीं है। तो बाबा जी का तजर्बा जो है वो बोलता है और हम अपने नाजरीन को अब बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। ना सिर्फ बताएंगे सियासत में, बल्कि फ़न की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में, खेलों की दुनिया में, अंदर की जो खबरें तंज़ो मिज़ाह के साथ वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं, सुमेरा जी को भी देखें, उन्होंने भी अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं। बाबा जी ने तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ाए हुए हैं। और देख लेना कोरोना की वजह से वो हम ये देखें सैनिटाइज़र, ये हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धो लें या सैनिटाइज़र लगा लें, महफूज रहेंगे। महफूज पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है और उसके लिए महदूद रहना ज़रूरी है। ये देखें ना, एक जो समाजी फासला और ताल्लुक़ होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो समाजी फासला मेरे और सुमेरा जी के दरमियान भी मौजूद है, तो इसकी पाबंदी नाजरीन आपने भी करनी है। अब जो है बात कर दी है इन्होंने पहले ही प्रोग्राम में, ताज़ा गर्मा गर्म ये जो शुगर स्कैंडल है, तो उसका आपको बता दें, खान साहब बड़े बरम हैं। कड़े खान साहब, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ये भी उनकी जियाली है। वैसे वोट शोट तो इन्होंने भी दिया होगा, लेकिन मायूस हो गए हैं बड़ा लोग। तो वो जो है ना, अभी ये जो स्कैंडल की रिपोर्ट तो वैसे 25 अप्रैल को आनी है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है। लेकिन उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसने जो सबसे बड़ा जो खान साहब का जो यार गार है, जिसको दुनिया कहती है कि ATM मशीन, वो ATM ख़राब हो गई है। अब तो उसके अंदर कार्ड ही इंटर नहीं होता। आगे से ख़तून कह देती है मतलूबा सहूलत मैसर नहीं, क्योंकि खान साहब ने उनको दूर कर दिया तो उन्होंने अपनी ATM शट डाउन कर दी है। जहाज़ के मज़े भी अब ख़त्म हो गए। वैसे जब खान साहब को इस वक्त जहाज़ के मज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि खान साहब के पास सरकारी जहाज़ मौजूद है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर लें, जहाँ मर्जी छोटे मोटे लें। लेकिन खान साहब को जब इब्तदाई रिपोर्ट एक हमारी खुफिया एजेंसी ने पेश की ना, तो खान साहब बड़े तपे। तो नाजरीन और सुमेरा जी, जब खान साहब तपे हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार ये हमारे पास इतना बंदा है और इतना मेरा यार गार है, और इसने जो है वो इधर से स्कैंडल जो चीनी का है उसमें ये मुलव्वस है और चीनी महंगी कर दी है बाकी माफिया से मिलकर। तो उन्होंने कहा कि यार इस बंदे का जो है ना वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो मेरी इतला के मुताबिक वो कोई आर्डर शार्डर भी निकालने वाले थे कि इनको जरा पकड़ लें। हाँ, और लेकिन वो फिर लोगों ने समझाया कि नहीं जी, इतनी भी अच्छी इतना आगे ना जाएं। अब वो जो है ना वो ज़ाहिर थोड़ा सा समझा करें नाजरीन बात को। यार गार जो हुए थे तो उन्होंने सुमेरा जी वो जो है ना वो खान साहब ने फिर अभी कहा कि ठीक है अब 25 अप्रैल को जब आएगा फोरेंसिक ऑडिट,
اور اس میں ترین صاحب کی ملوں کا بھی آڈٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ ایف آئی اے کی ٹیم تو ہے وہ گئی ہے بلکہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ 9 اور ملیں ہیں. تو یہ بھی جو اب آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے. ناظرین یہ جو ایکسپورٹ کا میں نے انگریزی میں لفظ بولا ہے بڑی مہارت سے میں نے سیکھا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے برآمد, اور برآمد جو ہوتی ہے وہ چیز جو ہم ملک سے باہر بھیجیں. تو وہ پتہ چلا جی کہ چینی جو ہے وہ افغانستان سمگل ہوئی ہے یا باہر گئی ہے یا اس کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے اس کا پتہ لگانا, کیونکہ اگر ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے, اور اگر سمگل ہوئی ہے تو لوگوں نے سبسڈی بھی لی ہے, سمگلنگ بھی کی ہے. پکڑے جائیں گے تو یقین مانے خان صاحب کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا بھی ایسی شتراؤ. وہ جو ہے وہ پھر معاملات جو ہے نا ظاہر ہے کرونا کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو شوگر سکینڈل کی رپورٹ آنے کے بعد رونا بھی پڑ سکتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اور سمیرا جی آپ بھی سن لیں, چینی جو ہے وہ لا کر رکھ لیں, رمضان شروع ہونے والا ہے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ چینی مہنگی ہو جائے. وہ جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چینی 100 روپے, پورا 100 روپے فی کلو ہو سکتی ہے, 85-90 تو ابھی ہے. تو ناظرین یہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں, چینی کو کم از کم 3-4 کلو تو رکھ لیں, زیادہ ذخیرہ نہ کریں. ہم کون سا ذخیرہ اندوز ہیں, ذخیرہ اندوز تو وہی ہیں. ویسے بھی ہمارے پاس جو آج کل پیسے ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں, کاروبار سب بند ہے, تو ہم 2-3 کلو ہی لے لیں تو وہ بڑی بات ہے. تو وہ جو ترین صاحب ہیں جب ان کا نام آ گیا ہے تو ابھی جو سمیرا جی بات یہ ہے کہ جو ابھی رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کے بعد خان صاحب نے کہا ترین صاحب پرے, اور خان صاحب کو ترین صاحب نے بھی کہہ دیا جی ترین صاحب نے بھی کہہ دیا خان صاحب تسی بھی پرے. تو وہ جو اب باتیں ہیں نا دوریاں گئی ہیں بڑھ, اور اب ترین صاحب جو ہے نا وہ آف دی ریکارڈ میٹنگز میں بڑا ہی برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ہی آسان فراموش آدمی ہے, یہ ایم این اے میں نے لا کر اس کو دیا, یہ ایم پی اے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے سمیرا جی, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا, مجھے پتا ہے آپ پی ٹی آئی کی بیٹ بھی کرتی رہی ہیں, اس اور آپ کو بھی معلوم ہے جب حکومت بن رہی تھی بندے تو پورے نہیں تھے نا پنجاب میں, تو کس کا جہاز جاتا تھا. تو وہ آزاد, ہاں دیکھا سمجھدار کڑی ہے. اچھا بابا جی یہ جو بڑے مزے کی بابا جی نے ایک خبر دی کہ ایک تو چینی مہنگی ہو رہی ہوگی آپ لوگ رکھ لیں, لیکن وہی بات ہے کہ دوست نہ رہا, کیا یہ بات سچ ہے؟ اور دوسری جانب بابا جی ذرا اندر کی بات بتائیے گا, جہاز بھر کے تو بڑے آگے پی ٹی آئی میں, کہیں جہاز جو بھر کے آئے تھے دوبارہ خالی تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں دیکھا نا بڑی تیز کڑی ہے. سوال بھی بابے رو انج والا سٹیا ہے کہ اندر دی خبر میرے منہ جو کڑانا چاہتی ہے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ دوریاں تو بڑھ گئی ہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور وہ دوریاں اب کوئی قریب لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا کیونکہ خان سخت تباہ ہوا ہے, اور دوسری طرف سے ترین صاحب بھی سخت ناراض ہیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا, تو جو جہاز بھر کے لائے تھے نا جن لوگوں کو, ابھی راجہ ریاض صاحب کا پچھلے دنوں آیا نا موقف, اب تو وہ راجہ ریاض صاحب ایسے نہیں بولے, وہ ترین صاحب کے کہنے پہ بولے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ناظرین آپ یہ یاد رکھیں اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو بہت سے لوگ بولتے, وہ لوگ جو کہ جہانگیر ترین کے حامی ہیں جن کو وہ یہ تو بات کلیئر ہے, ایک شاہ محمود گروپ ہے, ایک ترین گروپ ہے, ایک عمران خان گروپ ہے. پارٹی کے اندر گروپ بندی ٹھس بز چلی جا رہی ہے, لیکن چونکہ اس وقت کرونا ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں اوپر نہیں آ رہی, تو ہم سارا دن کرونا ہی کھیلتے ہیں. تو ناظرین یہ بات سمیرا جی کی ٹھیک ہے کہ جہاز ہو سکتا ہے کسی وقت بھی خالی ہو جائے. پنجاب میں تو یہ پہلے آسانی سے یہ کام ہوگا, اور نون لیگ کو یہ آفر کی گئی ہے. سن لیں ایک اور سمیرا جی خبر, نون لیگ نے بلکہ یہ آفر کی ہے چودھری پرویز لائی کو کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں, ہم آپ کی حمایت کریں گے, سپورٹ کریں گے, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور مرکز میں انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئے, بلاول بھٹو زرداری زندہ باد. تو انہوں نے کہا جی ہم مرکز میں بھی کچھ نہیں لیں گے, اور بلاول بھٹو زرداری اگر وزیر اعظم کا امیدوار ہوا تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے. تو وہ جو کرونا ہے نا اس کی وجہ سے ابھی سارے معاملات دبے ہوئے ہیں, لیکن اندرون خانہ جو ہے معاملہ ٹل رہا ہے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا بابا جی نے بڑے مزے کی اندر کی خبریں دے دی، جو خبریں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی، بابا جی نے ایسے چٹکیوں میں آپ کو خبریں دے دی۔ اچھا بابا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ حریم شاہ سننے میں آ رہا ہے رمضان کی نشریات کریں گی، وہ حریم شاہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا، حریم شاہ کے چرچے ہیں۔ اب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گی، تو دوسری طرف عامر لیاقت جو کہ ہمیشہ سے خبروں کی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں، ان کی شادی کے چرچے چل رہے ہیں، کیا خبر ہے آپ کی؟ دیکھو کڑی جڑی ہے نا، بڑی کنی ہے، بڑی تیز ہے، سیدھی جہانگیر ترین سے ڈائریکٹ حریم شاہ پہ آ گئی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے بھی حریم شاہ کی فوٹو تارین کے ساتھ دیکھی ہوگی، عمران خان کے ساتھ بھی سیلفی دیکھی ہوگی، اس وجہ سے اس نے سوال بھی دیکھو اسی حساب سے کیا ہے۔ تو سمیرا جی جو ترین صاحب ہیں، اس کے بعد پھر حریم شاہ کی طرف آپ آ گئی ہیں، تو حریم شاہ جو ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ جا رہی ہیں ایک شو شروع کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، عامر لیاقت کے ساتھ شادی تو نہیں کریں گے، اس کی پہلے 2 ہو چکی ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا منافق شنافق کہا ہوا ہے، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حریم شاہ والا وہی حساب ہے، چلو جی دیر آئے تو درست آئے۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی، وہ تو آج دیکھیں اس نے کہہ دیا ہے۔ ہتھوڑی کے منہ کے نکل ایسے۔ بابا جی یہ بتائیے گا، جس طرح سے کہا جاتا ہے رمضان میں لوگ بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو کیا سچ ہے کہ پہلے اتنی پبلسٹی کے چکر میں یہ جو چینل ہیں بھاگ رہے ہیں، یا تو پھر جو سب سے زیادہ جس کو طنز کیا گیا اسی کو اٹھا کے شو کا ہوسٹ بنا دو؟ دیکھیں نا جی، ریٹنگ کے معاملات بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ریٹنگ آ جائے۔ جی ناظرین، بابا جی نے خبریں آپ کو دی، اور جو تبدیلی عمران خان کہتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن جس طرح سے بابا جی نے کہا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کرونا سے خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور یہ جو گلوز پہنے بابا جی نے اسپیشلی پہن کے رکھے ہیں، اور یہ جو سینیٹائزر، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں آگاہی بھی دینا، خود بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اعلیٰ نگہبان۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔